بچوں کی گروتھ میں کیا کردار ادا کریں؟ سب کے والدین سرکار واصف علی واصف صاحب ہوتے ہیں، سب کے والدین جناب اشفاق احمد صاحب ہوتے ہیں، سب کے والدین نہ پروفیسر احمد رفیق صاحب ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو جو اصل پرابلم آ رہی ہے وہ لرننگ کی نہیں آ رہی اس وقت۔ غلط ہو سکتے ہیں، والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں، فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے تجربے غلط ہو سکتے ہیں۔ میں تو ڈیل کرتا ہوں آج کل یہ جو آٹسٹک بچے ہیں یہ بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اچھا یہی والا سوال ہے جاز احمد خان صاحب کی طرف اللہ کہ بچے سوال کرتے ہیں یا پھر بچے آگے سے بحث کرتے ہیں تو والدین کو برا لگتا ہے، شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ خبردار یہ سوال نہ کرو اور اس کا کیا جواب تم نے لینا ہے، اور وہ جو بچوں کے رہ جاتی ہے اندر کہیں کسک، وہ کیسے والدین جو اتنے سٹبن ہیں کہ نہیں ابھی نہیں بتانا اور بس چپ کر کے مان لو ہماری بات، وہ بچوں کی گروتھ میں کیا کردار ادا کریں؟ یہ صاحب نے جو بات کی کہ سب ذمہ داری پہلے والدین کی ہے، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ سب کے والدین سرکار واصف علی واصف صاحب ہوتے ہیں، سب کے والدین جناب اشفاق احمد صاحب ہوتے ہیں، سب کے والدین نہ پروفیسر احمد رفیق صاحب ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو جو اصل پرابلم آ رہی ہے وہ لرننگ کی نہیں آ رہی اس وقت، وہ ان لرن کرنے کی آ رہی ہے کہ جو ہم نے جو ہمارے بڑوں کی جو ایسی چیزیں جن کا دین کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ یا اخلاقیات کے ساتھ ہی وہ کلچرل چیزیں آ رہی ہیں، پھر وہ بچے جب اس معاشرے میں آ کے پرفارم کرتے ہیں اور وہ اپنے ایک علاقائی جو فرسودہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو ڈیلیور نہیں کر پاتے کسی مہذب معاشرے میں، تو بڑی پرابلم آتی ہے۔ تو وہاں پہ ہی آ کے پھر استاد اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا یہاں پہ یہ جو آپ چیزیں لے کے چل رہے ہیں، یہ لیگیسی کے پی کے کی الگ لیگیسی ہے، پنجاب کی الگ ہے، سندھ کی الگ ہے، اور آپ یقین کریں ان میں دین جو ہے نا وہ بڑا کم ہے، باقی صرف علاقائی چیزیں ہیں۔ تو وہ استاد ان کے اندر سے جس طرح کسی طرح کیلیں چپ جاتی ہیں اپنے بزرگوں کی وجہ سے، تو استاد کا کام ہوتا ہے وہ کیلیں نکال لینا۔ صحیح۔ لیکن دوسرا آپ جی میں کہتا ہوں کہ والدین جب بننا ہی ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، والدین بننا ہے، تو بیٹی کو تو گھر گھرستی کے بارے میں سارا کچھ سکھایا جاتا ہے، تو بیٹے کو بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی جاتا ہوگا جی، لیکن اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہوتی ہے، کوئی اس کا انسٹیٹیوٹ، کوئی اس کی جگہ، کوئی ایسی بات، کوئی کتاب کچھ تو دے پڑھنے کے لیے ان کو کہ کچھ سمجھ آئے کیسے چلانا ہے۔ غلط ہو سکتے ہیں، والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں، فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، تو وہ امپوز کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، میں نے انجینئر بنا تو ضرور بنے گا۔ دیکھیں میں تو ڈیل کرتا ہوں آج کل یہ جو آٹسٹک بچے یہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا۔ صحیح۔ آپ کو ایک نئی چیز بتا دوں، یہ جو آٹزم ہے بچے میں یہ اس کے اندر ان بلٹ نہیں ہوتی۔ اچھا۔ ہماری ماں یا جو والدین کی ایک کی انرجی اتنی نیگیٹو ہوتی ہے یا کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، 12 سال تک کوئی بھی بچہ اپنا اورا خود نہیں بناتا، وہ اپنے پیرنٹس کی انرجی کو فلو کر کے لے کے جاتا ہے۔ تو اگر باپ کی انرجی میں کوئی فلو ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا کوئی اس کا کوئی بچپن کا کوئی ٹراما لے کے چل رہا ہے یا تو وہ بچے کے اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا بچے کے اندر جب وہ انرجی جاتی ہے اورا کی تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ڈاٹا نہیں ہے، تو ایک پیرل ورلڈ بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ پھر آٹسٹک پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ جو آپ سوال کی بات آپ جب کر رہے تھے، دیکھیں یہ جو جن زی ہے نا، قربان جو میرے اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ریفائن کر دیا ان کو، یہ باپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں، یہ ماں سے بھی سوال پوچھتے ہیں، یہ ٹیچر سے بھی سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے اندر وہ پوری دلیل نہ چلی جائے وہ آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ ہماری تو جرت نہیں تھی کہ اپنے والدین سے کوئی سوال پوچھنے کی، جو انہوں نے کہہ دیا، اگر مانا نہیں مانا مگر چپ کر کے سر جھکایا اور چلے گئے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے وائی ایکس اور جی کے بعد یہ جو زی والا ایک نیا ہے، یہ سوال ضرور پوچھتا ہے، اور سوال آدھا علم ہے۔ آپ یقین کریں میں بڑے ایسے والدین کو جانتا ہوں جو سوال کو بدتمیزی سمجھتے ہیں، اس دور میں بھی بد لحاظی سمجھتے ہیں۔ وہ بھائی وہ بچہ کنفیوز ہے، وہ اپنا گرے ایریا ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس یا بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے، جن ذہن میں گرے ایریا رہ جاتا ہے وہ ساری زندگی، وہ بچہ اگر اپنی زندگی کے بارے میں کنفیوز ہے تو اپنے شریک حیات کے بارے میں کنفیوز ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں کنفیوز ہے، اپنے
بزنس کی تمام جو بھی اس نے اور وہ تمام چیزیں ختم ہوں گی جیسے آپ نے فرمایا سوال سے. تو سوال کا جواب اگر ایک دفعہ وہی بات ہوئی کہ ایک دفعہ شاق احمد صاحب یہ بانو آپا نے یہ بات جو ہے نا بڑے پیار سے ایک دفعہ بتائی, بہت اس وقت چھوٹے مال ٹاؤن کا واقعہ, کہ یہ جو چھوٹا جو ہے نا یہ ایک دفعہ پوچھنے لگا کہ محبوب کیا ہے. تو کہتا ہم نے اس کو بتانا شروع کر دیا کہ محبوب یہ ہے, ایسا ہے. اس کی تسلی نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں رات کا وقت ہم لے کے اس کو بابا جی کے پاس چلے گئے, بابا نور ڈیرے والے کے پاس. تو انہوں نے بابا سے پوچھا کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ محبوب کیا ہے, ہمارے جواب سے اس کی تسلی نہیں ہو رہی. تو بابا جی نے ایسی انگلی اٹھائی, وہ کہہ رہی تھی, اور جب کوئی ضروری بات کرتے تو وہ کہتے تھے نوٹ. تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا غلط بھی آپ کو صحیح لگے, وہ محبوب ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے, اپنے بچوں کے سوالوں کے جواب کے لیے اپنے مرشدوں کے پاس لے جاتے تھے. ہم تو اپنے بچوں کا جواب خود بھی نہیں دے پاتے. تو جب تک آپ ہم خود ہی بڑے مرشد ہیں اجاز صاحب. تو جب تک تو سوال کرنے کی اتنی آزادی تو ضرور دے کہ ان کے اندر گرے ایریا نہ رہے, اور یقین کریں ان کے اندر گرے ایریا ختم ہوگا, کنفیوژن ختم ہوگی. ہماری جو نسل ہے وہ اتنی خوبصورت ہو جائے گی جس کی خوشبو ہمیں مرنے کے بعد بھی قبروں میں آتی ہے. الحمدللہ. بے شک سر, آپ ٹاپک ایسے چھیڑ دیتی ہیں نا کہ ٹائم وقت کا ہمیشہ پتہ ہی ختم ہو نہیں جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا گیا کدھر. بالکل ایسا ہی ہے.